الیکشن سے پہلے جن 3 کیسز میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سزائیں ہوئی تھی، ان میں سے 2 کیسز یعنی سائفر کیس اور عدت کیس کو عدالتیں کالعدم قرار دے چکی ہیں، جبکہ تیسرے کیس یعنی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہے، لیکن ابھی بھی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا نہیں ہو سکے ہیں، کیونکہ نیب نے انہیں توشہ خانہ کے ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا ہے، جسے عمران خان اور بشرا بی بی نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے دائر کردہ درخواست میں چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب سمیت نیب کے دیگر افسران کو فریق بنایا ہے اور درخواست کی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری غیر قانونی ہے، ان دونوں کو رہا کرنے کے احکامات دیے جائیں، آئندہ کسی بھی مقدمے میں گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات سے مشروط کی جائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی تفتیش میں شامل ہوئے ہیں، گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کیس میں رہائی کے فوراً بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے بار بار کہا ہے کہ صرف نامزد ہونے پر کسی بھی شخص کو فوراً گرفتار نہ کیا جائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومتی اداروں کو عدالتی احکامات کے بغیر عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روکا جائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت کے مقدمے سے بری ہونے پر سیاسی انتقام کے لیے دوسرے جعلی مقدمے میں بغیر جواز کے گرفتار کیا گیا۔ سیاسی مخالفت پر وفاقی اور پنجاب حکومت عمران خان اور بشرا بی بی کو لمبے عرصے تک زیر حراست رکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں ملزمان کو طلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواستیں زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتاری بدنیتی کا ثبوت ہے، اس لیے اس عدالت سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان حالات کی روشنی میں درخواست گزاروں کی حراست کو غیر قانونی قرار دے اور ان کو فوری رہا کیا جائے، اور ریاستی اداروں کو سختی سے ہدایت جاری کی جائے کہ وہ درخواست گزاروں کو اس عدالت سے اجازت لیے بغیر کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کریں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء ان کی کسی بھی کیس میں گرفتاری کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ وہ واحد کیس ہے جو 2 سال سے چل رہا ہے۔ اس کیس میں عمران خان کے خلاف نیب کا ریفرنس دائر ہو چکا ہے، لیکن انہیں ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے، جبکہ اب اس کیس میں گواہوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ پرویز خٹک کے بعد عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور سابق وزیر برائے دفاعی پیداوار زبیدہ جلال کا احتساب جج کے سامنے دیا گیا بیان منظر عام پر آ گیا ہے۔ اعظم خان کے بیان کے مطابق میں نے اگست 2018 سے لے کر اپریل 2022 تک وزیر اعظم عمران خان کے سیکرٹری کی ذمہ داری نبھائی۔ وزیر اعظم کے مجیر احتساب شہزاد اکبر میرے پاس اپنا دستخط شدہ نوٹ لے کر آئے۔ یہ نوٹ وزیر اعظم عمران خان سے یہ معاملہ کابینہ سے کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ منظور کروانے سے متعلق تھا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ نوٹ کابینہ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دی ہے۔ میں نے اس بات کی وزیر اعظم عمران خان سے تصدیق کروائی اور منظوری لینے کے لیے یہ فائل کابینہ سیکرٹری کو کابینہ سے منظوری کے لیے بھجوائی۔ میں نے وہ فائل کابینہ سیکرٹری کو دی جو پہلے سے میرے دفتر میں موجود تھے۔ میں اس معاملے پر کابینہ میں ہونے والی گفتگو سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ وہ کابینہ میٹنگ ان کیمرہ تھی۔ میں اس نوٹ پر اپنے دستخط کو پہچانتا ہوں۔ یہ تو تھا اعظم خان کا بیان، جنہوں نے اس کابینہ میٹنگ سے پہلے کا احوال اپنے بیان میں بتایا، جبکہ اس کابینہ میٹنگ میں شہزاد اکبر کی جانب سے پیش کی گئی فائل پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں اس وقت کی وزیر برائے دفاعی پیداوار زبیدہ جلال کا بھی بیان منظر عام پر آ گیا ہے، جس کے مطابق مئی 2023 کو میں اس کیس کے تفتیشی افسر کے سامنے نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہوئی۔ دسمبر 2019 میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں بطور وزیر برائے دفاعی پیداوار پیش ہوئی۔ اس کابینہ اجلاس میں شہزاد اکبر نے ایک اضافی ایجنڈا آئٹم سیلڈ لفافے میں پیش کیا۔ عام طور پر رولز آف بزنس کے مطابق کابینہ اجلاس کا ایجنڈا میٹنگ سے پہلے سرکولیٹ کیا جاتا ہے، البتہ اس ایجنڈے کے حوالے سے پروسیجر پر عمل نہیں کیا گیا۔ شہزاد اکبر نے کابینہ کو 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں بریفنگ دی۔ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ یہ رقم یعنی 190 ملین پاؤنڈ غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل کیے گئے تھے، اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یعنی NCA نے حکومت پاکستان کو بتایا ہے کہ یہ رقم وہاں موجود ہے، کیونکہ یہ معاملہ خفیہ ہے، اس لیے اس پر کسی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کابینہ نے اس معاملے کی اہمیت کی وجہ سے اس پر غور و خوض کرنا چاہا تو شہزاد اکبر نے زور دیا کہ کیونکہ یہ معاملہ خفیہ ہے، اس لیے اس کو بغیر کسی بحث کے منظور کر دیا جائے، جس پر میں نے اور دیگر کابینہ اراکین نے بھی اس پر بحث کرنا چاہی تو شہزاد اکبر نے زور دیا کہ یہ معاملہ بغیر کسی ڈسکشن کے منظور کر لیا جائے۔ شہزاد اکبر نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ رقم حکومت پاکستان کو دی جائے گی، اس وجہ سے نیک نیتی کے ساتھ ہم سب نے یہ ایجنڈا منظور کر لیا۔ اس گفتگو کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان نے یہ ایجنڈا منظور کرنے کے لیے کہا۔ جب میں اس کیس میں تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوئی تو تفتیشی افسر نے مجھے 2 دستاویزات دکھائیں، ایک وزیر اعظم عمران خان کو دیے جانے والا نوٹ تھا اور دوسری دستاویز وہ خفیہ ڈیڈ تھی۔ جب یہ دستاویزات مجھے دکھائی گئیں تو مجھے ان کے بارے میں اس سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا، اور یہ بیان میرا تفتیشی افسر نے ریکارڈ کر لیا۔ پراپرٹی ٹائکون
کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کیسے آئے اور کس طرح یہ رقم پاکستان کے خزانے کے بجائے انہی پراپرٹی ٹائکون کے سپریم کورٹ میں واجب الادا جرمانے کی مد میں ادا کر دیے گئے، اس حوالے سے عمران خان اور ان کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر پر الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کابینہ کو گمراہ کر کے ان سے دستخط لیے۔ اس حوالے سے پہلے عمران خان نے پراپرٹی ٹائکون کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کرنے کی ذمہ داری اپنی پوری کابینہ پر ڈال دی تھی، جبکہ ان کی کابینہ کے کئی اراکین اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ ان سے بغیر دکھائے بند لفافے پر دستخط کرائے گئے، اور ان وزراء میں شیخ رشید احمد، فواد چودھری، پرویز خٹک اور فیصل باؤڈا بھی شامل ہیں۔ دیکھیں، آج کیبنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کیبنٹ میں آج بات آئی ہے اور کیبنٹ میں پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ بات کوئی منسٹر باہر نہیں کرے۔ جو معاہدہ ہوا اس میں سپریم کورٹ کا ذکر تھا۔ میں نے تو معاہدہ نہیں دیکھا۔ آپ کیبنٹ کے ممبر نہیں رہے؟ نہیں، وہ سیل بند تھا، کیبنٹ نے بھی نہیں دیکھا۔ میں سیل تھا۔ ہمیں شہزاد اکبر صاحب نے ایک سیلڈ اینولپ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھول سکتا، اس کے بعد ایسے دکھایا انہوں نے کہ کھلا پریزنٹیشن اس کی دی اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہماری ریزرویشن ہے یو کے اتھارٹیز کی طرف سے، اور یو کے اتھارٹیز کی طرف سے ریزرویشن ہے، اور ریزرویشن کو ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، کیبنٹ میں بھی نہیں کر سکتے، کیبنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ پکڑا تھا اور وہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اور پاکستانی ریاست کو، اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ لٹایا گیا تھا، یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اور ہم نے پلیٹ میں رکھ کے اسی کو دے دیا۔ ہاں، تو پلیٹ میں تو رکھ کے کوئی چیز دی نہیں جاتی نا، کاروباری تو پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز لیتا نہیں۔ کاروباری آدمی نے بھی کسی کو بہت ساری جگہوں میں بینیفٹ دیے ہیں نا۔ کس کس کو دیے ہیں، وہ تب آپ کو جب پروب ہوگا تو کھلیں گی وہ چیزیں۔ یہ ایڈیشنل آئٹم کے طور پر ایسا گیا تھا، اوریجنل ایجنڈا میں شامل نہیں تھا۔ پھر اس چیز کو بلڈوز کر کے پاس کر دیا، انہوں نے کہا جی اس کو ڈسکس ہم کر چکے ہیں، اس کو پاس کرنا، اور پھر پاس ہو گیا وہ آئٹم جو تھا۔ القادر ٹرسٹ کے معاملے میں بند لفافے کو منظور کیا کابینہ سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود آپ لوگوں نے بھی عہد کی خلاف ورزی کی؟ میں مانتا ہوں یہ ایسے ہوا کہ ہمیں کیبنٹ میٹنگ تھی، ہمیں بتایا گیا کہ اس لفافے میں منی لانڈرنگ کا پیسہ لنڈن میں پکڑا گیا 190 ملین پاؤنڈز، اور وہ یہ کس نے بتائی؟ شہزاد اکبر نے یا پرائم منسٹر نے خود؟ شہزاد اکبر۔ ہمیں کیا اعتراض تھا اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ آ رہا ہے؟ مجھے اگلے دن کسی کو، ہم بیٹھے ہوئے تھے 2-3 وزیر، انہوں نے بتایا کہ یہ تو یہ تھا۔ میں نے کہا مجھے بتا دیتے، میں بول لیتا، آپ تو نہیں ڈرتے ہو، نہیں بول سکتے ہو، تو میں اس پہ آبجیکشن کر سکتا تھا۔ اس وقت ہمیں بالکل سمجھ نہیں ہے کہ پھر ہاتھ سے نکل چکا تھا۔